بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیپو سلطان۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ اس بہادر اور ناڈر لیڈر سلطان کا قول ہے جسے دنیا شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ مسلم تاریخ کا وہ مجاہد اور ہیرو ہے جو انتہائی نیک، بہادر اور سچے دور رس انسان تھے، جو برِ صغیر پاک و ہند میں اپنی مثال آپ تھے، جن کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ پاک و ہند کے پہلے ممتاز سربراہ تھے جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی۔ وہ تنہا ہونے کے باوجود برطانوی سامراج کے خلاف یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 20 سال تک برسرِ پیکار رہے اور ہمہ وقت برطانوی سامراج کے لیے ایک خوف کی علامت بنے رہے۔ اس سے پہلے برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا اعزاز نہ پہلے کسی کو ملا تھا اور شاید نہ ہی آج تک کسی کو ملا ہے۔ آپ کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی شہادت پر جنرل ہیرس کا قول ہے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان پر راج کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کی بہادری کی شان یہ تھی کہ نپولین بھی آپ کی بہادری اور دلیری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نپولین جسے دنیا کا پہلا میزائل مین کہا گیا ہے۔ ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے حکمران حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ فخر النساء تھا، جو نواب میر معی الدین بہادر کی بیٹی تھیں۔ حیدر علی نے آرا کاٹ کے مشہور بزرگ اور ولی اللہ ٹیپو مستان شاہ کے مزار پر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ کے والد گرامی نے انہی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کے نام سے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ ٹیپو کی کنیت ابو الفتح تھی، جو آپ کے دادا کے نام پر رکھی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے نہایت بہترین اساتذہ اور جید علماء کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ٹیپو سلطان کو اسلامی علوم کے علاوہ عربی، فارسی، انگلش، فرانسیسی، تامل اور اردو جیسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ 10 سال کی عمر تک آپ فنون سپاہ گری یعنی گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی وغیرہ پر عبور حاصل کر چکے تھے۔ 1769 میں جب انگریزوں نے ماہی کی بندرگاہ پر قبضہ کیا، جو علاقہ حیدر علی کی حکومت میں آتا تھا، اس قبضے نے آپ کو بے قرار کر دیا اور ٹیپو سلطان اپنے والد گرامی حیدر علی کے ساتھ مل کر جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے اور بندرگاہ واپس لینے کی ٹھان لی، اور یوں سینکڑ اینگلو میسور وار شروع ہو گئی، جس میں ٹیپو سلطان نے حیدر علی کے ساتھ مل کر برطانویوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ آپ انتہائی مدبر اور گوریلا وار کے ماہر تھے، یعنی دشمن کو بے خبری میں جا لینا اور مار گرانے کی مہارت رکھتے تھے۔ 1780 میں انگریزوں نے پھر
سر اٹھا کر جنگ شروع کر دی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان 90,000 کے جرار لشکر کے ساتھ کرناٹک پہنچے اور انگریزوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران آپ کو خبر ملی کہ انگریزوں کی کمک یعنی جنگی ساز و سامان آ رہا ہے، لہٰذا ٹیپو سلطان نے لشکر کا ایک مختصر سا حصہ اپنے ساتھ لیا اور کانجی وار کے مقام پر اس انگریز کمانڈر کرنل ہیکٹر ولکن کو جا لیا اور شکست دے کر جنگی ساز و سامان سمیت اسے گرفتار کر لیا۔ یہ انگریزوں کے لیے ایک انتہائی ناگزیر جھٹکا تھا اور جنگی ساز و سامان نہ پہنچنے پر ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ سب ٹیپو سلطان کی حاضر دماغی، ذہانت اور بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ 7 دسمبر 1782 کو ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کینسر کے مرض سے انتقال کر گئے۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں آپ تخت حکمرانی پر بیٹھے اور باقاعدہ فوج کو منظم کیا اور فوجی رجمنٹس بنائی اور فوجیوں کی ماہانہ تنخواہیں مقرر کیں۔ آپ تغرق یعنی فوجی راکٹ کے موجد ہیں۔ آپ نے نیا سکوں کا نظام بنایا اور کلنڈر اور نیا زمینی محصول کا نظام بنایا، جس کی وجہ سے میسور کی ریشم کی صنعت نے ترقی کا آغاز کیا۔ انہوں نے میسوری راکٹ اور فوجی دستے فتح المجاہدین کو قائم کیا اور اینگلو میسور جنگوں کے دوران برطانوی فوج اور ان کے اتحادیوں کی پیش قدمی کے خلاف ان راکٹوں کو استعمال کیا۔ دوسری اینگلو میسور جنگوں میں انگریزوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کی اور مینگلور کے 1784 کے معاہدے پر بات چیت کی، جس سے دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو سلطان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ناقابل تسخیر دشمن رہے۔ 1799 میں برطانوی اتحادی تراونکور پر اپنے حملے کے ساتھ تنازعات کو جنم دیا اور تیسری اینگلو میسور جنگوں میں انگریزوں کو سرنگا پٹم کے معاہدے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو پہلے سے فتح کیے گئے متعدد علاقوں کو کھونا پڑا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی، افغانستان اور فرانس سمیت غیر ملکی ریاستوں میں سفیر بھیجے تاکہ برطانیہ کی مخالفت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ الیگزینڈر بیسٹن، جنہوں نے چوتھی اینگلو میسور جنگ پر ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ کی ابتدا اور طرز عمل کے بارے میں ایک جلد شائع کی، جس نے ٹیپو سلطان کو اس طرح بیان کیا کہ ٹیپو سلطان کا قد تقریباً 5 فٹ 8 انچ تھا، اس کی گردن چھوٹی تھی، چکور کندھے تھے، اس کے اعضاء چھوٹے تھے، خاص طور پر اس کے ہاتھ اور پاؤں چھوٹے تھے، اس کی بڑی بھری ہوئی آنکھیں چھوٹی محرابوں والی بوئیں تھیں، ان کا رنگ صاف ستھرا تھا اور ان کے چہرے کا عمومی اظہار وقار سے خالی نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان ایک سچے مسلمان تھے اور مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا تھا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو وہ عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ کا معمول تھا۔ ظاہری نمود و نمائش سے
اجتناب کرتے تھے۔ ہر شاہی فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کو بالکل بند کر دیا۔ ان کے لیے یتیم خانے بنوائے اور بعض بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا۔ آپ مطالعہ کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں 2000 کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برِ صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مردم شماری اور پنچایت راج کی بنیاد رکھی۔ ان کے حکم سے فرانسیسی ماہر نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی ان کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ ٹیپو سلطان کو فن جہاز سازی سے بہت شغف تھا۔ وہ جہازوں کے نقشے خود تیار کرتے۔ بحری فوج میں بڑے 20 جنگی جہاز اور چھوٹے 20 جنگی جہاز موجود تھے۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت فیصلہ کرتی۔ اگر فریقین کو فیصلے پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت یعنی ہائی کورٹ میں پیش ہوتا۔ ہر علاقے میں پولیس مقرر کی گئی تھی۔ اگر کوئی چوری ہوتی تو پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا، اور اگر مجرم گرفتار نہ ہوتا تو پولیس کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ افسران ضلع کو حکم جاری کیا گیا تھا کہ ہر سال وہ سرنگا پٹم یعنی دارالحکومت میں جمع ہو کر رپورٹ پیش کریں اور انتظامی امور پر مشورہ کریں۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کے بانی ہیں۔ 1794 میں اپنی نگرانی اور سرپرستی میں ایک ہفت روزہ جاری کیا۔ اس ہفت روزہ میں سپاہیوں کے نام سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھیں۔ سلطان نے صنعت کو فروغ دیا۔ دوسرے ممالک سے ریشم کے کیڑے منگوا کر ان کی پرورش کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ جوہر تراشی، اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے۔ گڑی سازی اور کینچیوں کے کارخانے لگائے گئے۔ ایران، ترکی، حجاز وغیرہ غیر ملکی تاجروں کو خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ آرمینیا کے غیر ملکی تاجروں کو میسور کی حدود میں لا کر بسایا گیا۔ چینی تاجروں کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ فوجی بحری جہاز تعینات کیے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خوبی وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ کیپٹن لہٹل، جس نے جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیا، وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ میسور صنعت و تجارت میں انتہائی محفوظ علاقہ ہے۔ زمین سرسبز، زمین کا 1 انچ بھی بیکار نہیں۔ رعایا خوشحال ہے، دل سے بادشاہ کا احترام کرتی ہے۔ فوج کی تنظیم اور ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مہذب ملک کی فوج سے کسی حالت میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ میں نظام حیدرآباد، دکن اور مرہٹوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ
اتحاد کر لیا، کیونکہ وہ ٹیپو سلطان کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب ان اتحادی فوجیوں نے حملہ کیا تو قلعہ کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن میر صادق جیسے غداروں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ قلعے کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بارود کے ذخائر میں آگ لگ جانے سے مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع پر ایک فرانسیسی افسر نے سلطان کو چتال درگ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، لیکن سلطان نے انکار کر دیا۔ اپنوں کی غداری، دغا بازی اور عیاری کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی۔ 4 مئی 1799 کو دشمن سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی شہادت کی خبر لندن میں پہنچی تو باقاعدہ طور پر لندن میں جشن منایا گیا۔ آپ کی بہادری کا برطانوی سامراج پر ایسا اثر تھا کہ آپ کے شہید ہونے کے باوجود بھی کئی گھنٹے تک آپ کے پاس کوئی جانے کی جرت نہ کرتا تھا۔ پورے اعزاز اور مرتبے کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔